بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج آپ کے بیچ 83 نمبر کا سبق پیش ہے۔ ہمارا موضوع وہی فتح مکہ ہے جو آج سے 6 سبق پہلے شروع ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم گزشتہ 2 سبق سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور اس خانوادے کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کا سبق بھی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہندہ بنت عتبہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذکر خیر پر مبنی ہے۔ حضرات، سیرت طیبہ پر یہ 10 منٹ کا سبق بندے کے ذوق کے مطابق ہوتا ہے۔ بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ سامعین سیرت طیبہ پر از خود مطالعہ جاری رکھ کریں، اس لیے کہ یہ موضوع اس قدر وسیع، دلچسپ، نور و روشنی سے بھرا ہے کہ صاحب مطالعہ اس میں منور ہوتا رہتا ہے اور اس کے ہاتھ ایسے ایسے گوہر نایاب لگتے رہتے ہیں کہ دیگر موضوعات کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عمل کے لیے علم ضروری ہے اور اللہ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ یہ ہر بندہ مومن اس کا مکلف ہے۔ آئیے آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندہ کا بے باکانہ گفتگو، اس کے کچھ حصے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے، لیکن ایک نکتہ اور ایک خاص واقعے کے پیش نظر اس کو میں ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے ہندہ سے فرمایا کہ تم اولاد کو قتل نہیں کرو گی، تو ہندہ بول اٹھیں کہ ہماری اولاد جب چھوٹی تھی تو ہم نے تو انہیں ننھے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، مگر جب وہ جوان ہو گئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا۔ ایک روایت میں ہندہ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ کیا آپ نے ہماری اولاد میں کوئی چھوڑا جسے بدر کے میدان میں قتل نہ کر دیا ہو؟ ایک روایت کے مطابق ہندہ نے یوں کہا کہ آپ خود بدر کے میدان میں ان کے باپ دادا کو قتل کر چکے ہیں اور اب ہمیں ان مقتولوں کی اولاد کے متعلق نصیحت کر رہے ہیں۔ ہندہ کے ان جملوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسی سے لوٹ پوٹ گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرانے لگے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ ہندہ کی ان باتوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنے لگے، کیونکہ ہندہ نے یہ باتیں ایسے ہی لب و لہجے میں کہی تھی۔ ہندہ کا اسلام اور اس کی ہوشیاری، ایک روایت میں یوں ہے کہ ہندہ بنت عتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتہ کے مقام پر آئی تھی اور اس وقت چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی تھی۔ انہوں نے آتے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک مومن عورت ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کہتی انہوں نے چہرے پر سے نقاب الٹ دیا اور کہا کہ میں ہندہ بنت عتبہ ہوں۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، تمہیں خوش آمدید ہو۔ چونکہ ہندہ نے حضرت حمزہ کی لاش کے ناک کان کاٹے تھے، ان کا جگر نکال کر چبایا تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ یعنی صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہندہ بنت عتبہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس لیے ہندہ نقاب میں منہ چھپا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ میں سے کوئی ان کو دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ آپ کے پاس پہنچ کر انہوں نے ایک دم اپنے مومن ہونے کا اقرار کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئیں اور پھر خود کو ظاہر کر دیا، کیونکہ اب ان کے مسلمان ہونے کے بعد ان کے قتل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گویا کہ اس طرح ہوشیاری سے انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ ان کا قبول اسلام کس قدر مخلصانہ تھا وہ اس واقعے سے بھی عیاں ہے کہ ہندہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجا جو 2 بھنی ہوئی بکریاں تھیں۔ یہ ہدیہ ہندہ نے اپنی ایک باندی کے ہاتھ بھیجا تھا۔ باندی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچ کر اندر آنے کی اجازت چاہی اور آپ کے اجازت دینے پر اندر آ گئیں۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن کے پاس تھے، جہاں بنی عبد المطلب کی کچھ اور عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان باندی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر عرض کیا کہ میری مالکن آپ سے معافی چاہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی بکریاں آج کل بہت کم بچے جن رہی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کی بکریوں کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری بکریوں میں برکت عطا فرمائے
اور ان کی نسل میں افزائش فرمائے۔ چنانچہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بہت بڑھا دی، یہاں تک کہ یہی بادی کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہماری بکریوں میں اس قدر کثرت و برکت ہوئی کہ ان کی نسل اس تیزی سے بڑھی کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرات، آئیے اب سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے متعدد موقعوں پر اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، یہ اسلام میں پہلے بادشاہ ہیں۔ گویا کہ امیر معاویہ کے عمل سے اسلام میں خلافت کے ساتھ ساتھ بادشاہت کا آغاز ہوا ہے، یعنی اسلامی دنیا کو وسعت ملی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ عمارت بھی خلافت کے رنگ میں رنگی رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، خبردار اپنے والد کی خلاف ورزی ہرگز مت کرنا، ورنہ وہ تمہاری ساری قوت توڑ دیں گے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ ماں کی نصیحت کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا، مگر اپنے مذہب کو سب سے پوشیدہ اور راز میں رکھا۔ کسی طرح ابو سفیان کو میرے مسلمان ہو جانے کا شبہ ہو گیا، چنانچہ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملا۔ آپ نے مجھے خوش آمدید اور مرحبا کہا۔ اس کے بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی بن گیا، یعنی آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر لکھتا۔ ان سے پہلے اس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ فرمایا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ امانت دار آدمی ہیں، اس کو کاتب بنا لیجئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مل رہا ہے؟ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرا پیٹ۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان کا پیٹ حلم یعنی بردباری اور علم سے بھر دے، آمین۔ حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر معاویہ کے لیے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، ان کو کتاب کا بھی علم عطا فرما اور حساب کا بھی علم عطا فرما اور انہیں عذاب سے محفوظ فرما دے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور انہیں علاقوں پر حکومت عطا فرما دے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاویہ کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ، ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے، خود ان کو بھی ہدایت عطا فرما اور ان کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت دے اور ان کو عذاب سے بچا لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے فرمایا کہ معاویہ، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جنت کے دروازے پر تم مجھ سے ان دونوں انگلیوں کی طرح گھسر کر تنگی کرتے ہوئے چلو گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی دونوں درمیانی انگلیوں اور ان سے ملی ہوئی برابر کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات تھے، جن میں آپ کا ایک کرتا، ایک پائجامہ اور ایک چادر اور چند منہ مقدس یعنی بال مبارک تھے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے لوگوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص میں کفن دیا جائے، یعنی آپ کے کرتے میں سے کفنی بنائی جائے، آپ کی چادر میں لپیٹا جائے، آپ کے پائجامے میں سے میرا ازار بنایا جائے اور آپ کے منہ مقدس میری گردن اور سینے پر رکھ دیے جائیں، اور اس کے بعد میرا معاملہ میرے اور ارحم الراحمین کے درمیان چھوڑ دیا جائے۔ حضرات، یہ ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ کے جو اقوال مشہور ہیں ان میں سے ایک اس موقع کا ہے جب کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا تھا تو انہوں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ، اس گناہگار بوڑھے پر رحم فرمانا جو ایک سخت دل آدمی ہے۔ اے اللہ، میری لغزشوں کو کم فرما دے اور میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور اس بندے کو اپنے حلم و مروت سے سرفراز فرمانا جو تیرے سوا کسی کی طرف نظر نہیں کرتا،
اور نہ تیرے علاوہ کسی پر اعتماد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا مانگ کر امیر معاویہ رونے لگے، یہاں تک کہ گریہ زاری میں ان کی آواز تک بلند ہو گئی۔ امیر معاویہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لکھا تھا کہ میرے نام ایک خط میں مجھے کچھ نصیحت مختصر طور پر تحریر فرمائیں۔ چنانچہ اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے امیر معاویہ کے نام جو خط لکھا تھا وہ یہ تھا: عائشہ کی جانب سے معاویہ کے نام تم پر سلام ہو، اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا جوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کی برائیوں سے کافی ہو جاتا ہے۔ والسلام۔ حضرات، یہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کو بطور خاص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد والدہ، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان تمام لوگوں نے اسلام کو قوت پہنچائی۔ اگرچہ اللہ کی ترتیب پر کچھ دن یہ حضرات سے مخالفت بھی ہوئی، لیکن یہ سب ماجور، مغفور اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی حضرات، انہی گروہ اصحاب میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔